کیا سچویشن ہے ابھی؟ کوئی حالات بہتر کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں کیا؟ آپ تو ادھر دیکھ کے ہیں سارا. دیکھیے جو ریلیف کا کام ہے اس میں اس وقت ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ہر ایریا کے الگ ڈائنامکس ہیں, الگ ضروریات ہیں. جو آپ کا اوپر ایریا ہے نا, سوات کا, کوہستان کا, چترال کا, وہاں پہ سردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. سردی بڑھنے کی وجہ سے وہاں پہ جلدی گھر بنانے پڑیں گے. پھر وہاں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں. کچھ خوراک کے مسائل بھی ہیں کچھ علاقوں میں, اور کچھ میں بالکل نہیں ہیں. لوگوں نے وہاں امداد بھیجی بھی ہے. ڈسٹریبیوشن کے تھوڑے سے پرابلم ہیں, تو وہاں کے مسائل اور طرح کے. ڈیرہ اسماعیل خان میں راتیں بہت ٹھنڈی ہو گئی ہیں, دن ابھی بھی گرم ہے. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگوں کو خیمے زیادہ چاہیے, اور ڈاکٹر اور ادویات کی ضرورت ہے. وہاں پہ راشن بہت وافر مقدار میں ہے. جنوبی پنجاب میں آپ کو ابھی پوری ہیلپ کرنی پڑے گی, وہ ریہیبلیٹیشن وہاں شروع ہو نہیں سکتی. سوات میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اب گھر بھی بنائے جا سکتے ہیں. جنوبی پنجاب میں چند علاقوں کو چھوڑ کے زیادہ تر علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے. پانی کم ضرور ہو گیا ہے, فصلیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. جو نیچے وہ جھاڑیاں واڑیاں, فصلیں تو اب کسی کام کی نہیں رہیں. لیکن جیسے جیسے یہ پانی اتر جائے گا تو لوگ پھر ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں گے. وبائی امراض کا یہاں زیادہ خطرہ ہے, غذائی قلت کے معاملات ہیں, اور خیمے ابھی بھی چاہیے. مچھردانیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یہاں مچھر بہت کاٹتا ہے, یہاں پہ بھی اور ڈی آئی خان میں بھی. اور سندھ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا, پانی بھی نہیں اترا, حالات بہتری کی طرف نہیں آئے, اور ڈسٹرکشن ہے. لوگوں کے پاس گھر اویلیبل نہیں ہے, اور جو بالکل انیشیل سٹیج ہوتی ہے نا, جہاں لوگوں کو آپ نے ہیلپ کرنا ہوتا ہے, ان کو فیڈ کرنا ہوتا ہے, وہ بیچارے وہیں پہ کھڑے ہیں ابھی تک. بلوچستان کی جو صورتحال ہے, وہاں پہ کچھ علاقوں میں ریہیبلیٹیشن شروع ہو رہی ہے. ہم نے ابھی 250 مکانات بنانے کا فیصلہ کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر, اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے سے شروع کریں گے. منڈے کو میں بلوچستان جاؤں گا, اور منڈے یا ٹیوزڈے کو میں پہنچوں گا بلوچستان, اور ویڈنسڈے کو انشاءاللہ ہم بنیاد رکھیں گے, اور 250 مکانات ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. وہ جو خیمہ بستی بنانے جا رہے ہیں وہ دادو میں بنا رہے ہیں؟ جی, وہ ہم دادو میں سب سے بڑی خیمہ بستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایریا بہت بڑا ہے, لوگ افیکٹیو بہت زیادہ ہیں, تو وہاں پہ بڑی خیمہ بستیاں بنانی پڑیں گی, 1000 خیموں کی. تو پہلی جو بستی ہے وہ 1000 خیموں کی ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہمارے دوستوں نے, ایک موڑ ہے اس کے پاس ہم وہ بنا رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو ہم تمام فیسلٹیز دے پائیں گے. ایک بہت بڑا کچن بھی وہاں بنانا پڑے گا, کیونکہ جتنی بڑی بستی ہوتی ہے اس کا ارینجمنٹ اتنا مشکل ہوتا ہے, اتنے زیادہ آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک بڑا کچن بنانا پڑے گا, صاف پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا, بہت ساری فیسلٹیز دینی پڑیں گی. اللہ رب العزت مدد کریں گے انشاءاللہ. آپ نے امدادی سرگرمیوں کے لیے کیمپ لگایا ہوا ہے, اور بڑے عرصے سے, اب تو 2 مہینے میرا خیال ہو رہے ہیں اس بات کو, 1.5 مہینہ. نہیں, میرے خیال میں 3 ہفتے شاید ہوئے یہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں. ہاں جی, میں 3 ہفتے پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا. اچھا, اس سے پہلے تو میں صرف ڈونیشن دے رہا تھا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانی قوم کا جذبہ, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کا آج میں زیادہ وہ بتا نہیں پایا, میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اناؤنس کیا کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, فنڈ کر رہے ہیں, سامان دے رہے ہیں, سامان اتر بھی رہا ہے, ہم لوڈ بھی کروا رہے ہیں نیا سامان. آگے جو ایریاز ہیں وہاں پہ ہم بھجوا بھی رہے ہیں, روزانہ ہمارے ٹرکس نکلتے ہیں. تو چاہے میں اسلام آباد جاؤں, لاہور میں رہوں, اور میں سیالکوٹ گیا تھا, فیصل آباد گیا تھا, گجرانوالہ گیا تھا, ہر طرف لوگوں میں اپنے ہم وطنوں کی مدد کا جذبہ ہے. اچھا, ماشاءاللہ آپ تو ایک مبارک ہو کہ ایکسپریس کے بعد آپ کو بول نے جو ہے نا وہ رکھنے کا فیصلہ کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ چلا پائیں گے یا دوبارہ سے یہی پرانی باتیں؟ بول نے نا اس دوران میں یہ ثابت کیا ہے کہ بول کی پسلی تگڑی ہے. بول کو ویسے ہی بلیک میل کیا گیا تھا جیسے اے آر وائی کو کیا گیا تھا. اے آر وائی نے ارشد شریف صاحب کو بھی نوکری سے نکالا ہے, اور صابر شاکر صاحب کو بھی نوکری سے نکالا ہے, لیکن اس میں میری ہمدردی اے آر وائی کے ساتھ ہے. نکالنے پر وہ مجبور ہوئے ہیں, لیکن بول کی مجھے پسلی اس لیے تگڑی لگتی ہے کہ اس کو نکالنے پر مجبور کوئی کر نہیں سکا. انہوں نے پریس ریلیز جاری کی اور انہوں نے کہا جی ہم کسی کو نہیں نکالیں گے, ڈوبیں گے تو سارے ہی ڈوبیں گے. تو اب میں بھی بول کا حصہ ہوں, کٹھے ہی بھگتیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافی کو کھلی غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے بالکل. کسی انسان کو, کسی صحافی کو بالکل غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے. صحیح اور غلط, یہ نیلے رنگ کا ہے, یہ پیلے رنگ کا ہے, میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا. جب پوچھو گے اس کو پیلا کہوں گا, جب پوچھو گے اس کو نیلا کہوں گا. غیر جانبدار میں نہیں ہو سکتا.
یا میں آپ کو کہوں جی اب یہ بھی لگتا ہے ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہے جی آپ خود پتہ کر لیں یا ان سے پوچھ لیں، نہیں، یہ نیلا ہی رہے گا، یہ پیلا ہی رہے گا میرے نزدیک. میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا صحیح اور غلط کے بیچ میں. فیکٹس کی بنیاد پہ کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس کو ہم ہر سطح پہ درست کہہ رہے ہیں وہ غلطیاں بھی تو اس سے ممکن ہوتی ہیں نا. بھائی آپ سارے مجھے بتائیں یہ کون سا رنگ ہے؟ نیلا، یہ یلو، سب کو یہی پتہ ہے. نہیں میں اصل میں فیکٹ پوچھنا تو یہ دیکھیں چاہ رہا ہوں فیکٹس کہ وہی عمران ہوتے ہیں. خان صاحب کے اندر بھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی نا. ہاں ہیں نشاندہی کی ہے، میں کرتا رہتا ہوں، اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. کیونکہ ان کے جلسوں میں جانے کی وجہ سے عموماً یہ تاثر دیا گیا اور یہ ابھرا کہ عمران ریاض خان صاحب نے باقاعدہ پی ٹی آئی شاید جوائن کر لی ہے. مجھے عمران خان زرداری سے اور نواز شریف سے زیادہ بہتر اور اچھا انسان لگتا ہے. یہی وجہ ہے. وہ زیادہ بہتر ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، اس نے منی لانڈرنگ نہیں کی، اس نے کرپشن نہیں کی ہوئی، اس کے پاس اس کے بچے نہیں ہیں جو ہمارے اوپر عیاشی کریں گے کل کو، اس کے ہم نے وہ سارے چونچلے نہیں دیکھے جو ہم نے ان سب کے دیکھے ہوئے ہیں. اس نے آج تک وہ سارا کچھ نہیں کیا جو ان سب نے کیا ہے. تو مجھے وہ بہتر لگتا ہے اور مجھے کہنے میں کوئی شرم یا پریشانی نہیں ہوتی. دیکھو زندگی بچے آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے، کھل کے تو جی لو یار. ایویں ڈر ڈر کے وہ کیا کہے گا، یہ کیا سوچے گا، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہو، دیکھی جائے گی. مجھے وہ ٹھیک لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ ان سے بہتر ہے. اور جب وہ غلط کرتا ہے تو وہ بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہتا ہوں. یہ جس کے اوپر سارے پھدکتے پھرتے ہیں رنگ روڈ کا اسکینڈل، وہ میں لے کر آیا تھا. دیگر بہت ساری چیزیں میں نے لا کے کی ہے. عثمان بزدار کے خلاف بھی میں نے سٹوریز کی تھی، آج اور بہت ساری بھی کی ہیں. عمران خان کے ایشوز کے اوپر بھی، اس کی پالیسیز کے اوپر میں نے تنقید کی. لیکن جب بھی کوئی کہے گا کہ ان میں بہتر کون ہے تو ان میں بہتر وہی ہے عمران خان.